وہ آپ کو ایک قصہ سناتے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جاہل لوگوں کے ہاں کس کس انداز سے غلط عقیدے پھیلائے ہوتے ہیں۔ مولانا عبد الواحد کشمیری مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ماشاء اللہ بہت بڑے عالم ہیں، اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا، اپنے گاؤں میں گیا تو وہاں پر کوئی درخت تھے جن کے بارے میں جاہل لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس درخت کو کوئی کاٹتا ہے تو یہ درخت اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چروانے کے لیے نکلا، بڑا بھائی ان کا بیچارہ ان پڑھ قسم کا آدمی تھا، کہتے ہیں ان کے ساتھ بکریاں چروانے نکلا تو دیکھا کہ برف باری کے دن تھے تو کوئی قبضہ نظر نہیں آ رہا تھا بکریوں کے چرنے والا، تو دیکھا کہ ایک درخت ہرا بھرا بالکل صحیح سلامت کھڑا ہے، تو میں نے بھائی کو کہا کہ اس درخت سے بکریوں کو چرواؤ۔ بھائی کہتا نہیں، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ یہ درخت کوئی آفت کو مصیبت ڈالے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخت کیا ڈالے گا؟ کہتے میں نے کیا کیا، وہ درخت کے اوپر جو کو پتا ٹہنی سبھی توڑے، بکریوں کو خوب کھلائے۔ کہتے کہ ہم واپس آ گئے گھر میں، اب شام جب ہوئی تو ان کے بڑے بھائی چیخیں مار رہا ہے، چلا رہا ہے، تو ان کے گھر والے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے کچھ کیا ہے، آج کیا کیا ہے؟ ہاں وہ درخت کاٹا ہے۔ اس وجہ سے یہ بابا جی انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا ہے۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں درخت تو میں نے کاٹا ہے، بابا جی کو مجھے پکڑنا چاہیے تھا، اس کو کیوں پکڑا ہے؟ یہ ہے توہم پرستی اور شرک کا نتیجہ۔ جن شیطان سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارا وار کس پر چلتا ہے، اور یہ صرف ہماری بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ نے شیطان کو کیا کہا تھا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو نیک بندے ہیں، توحید پرست ہیں، ان پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ شیطان کا وار کن پر چلتا ہے؟ مشرکوں پر، بدعقیدہ لوگوں پر۔ تو خیر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں اگلے دن بھائی کو کہا کہ اب یہ بابا جی تیری جان نہیں چھوڑیں گے کہ جا کے تو درخت کو جڑوں سے کاٹ، تب یہ بابا جی تیری جان چھوڑے گا۔ وہ بابا جی کے ساتھ اس کا تعلق تھا نا، مقصد ان کا کیا تھا؟ تاکہ یہ گمراہ کن عقیدہ اس کے دل سے نکالے۔ اب تک کتنے اس طرح کے شرک کی بت ہیں، شرک پرستی کے جو سارے اس طرح کے گڑھ ہیں، ان کو توڑا جاتا ہے، ان کو گرایا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی ولی ان کا اٹھ کے کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، نہ کر سکا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، انہوں نے اپنی عبادت کرنے والوں کی تو کیا ان کی مدد کرنا، اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ان کا یہ حال ہے۔ بلکہ سورہ یاسین میں کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ جھوٹے معبودوں کے پجاری خود ان کی حفاظت کرنے کے لیے لشکر بن کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت، درگاہوں، قبروں کی، بتوں، ان چیزوں کے مجاور جو اٹھتے ہیں وہ ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے حال ان کا۔